کہ وطر جو حرم میں پڑھے جاتے ہیں یعنی 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیتے پھر کھڑے ہو کے 1 رکعت پڑھتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ یہ بھی حدیث مبارک میں موجود ہے، اس لیے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور احناف جو ہے وہ 3 رکعتیں ملا کے پڑھتے ہیں اور آخر میں سلام کرتے ہیں، جیسے مغرب کی نماز کا سلام ہوتا ہے، وہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جو ہے وہ دن کے مغرب کی نماز دن کے وطر ہیں اور یہ رات کے وطر ہیں، اس کو مغرب سے حضور نے تشبیہ دی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ پڑھتے تو وہ بھی 3 رکعت ہیں نا، 2 رکعت شفع کرتے ہیں، ملاتے ہیں نا، کبھی ایسا تو نہیں کہہ رہے گھر سے آئیں 1 رکعت پڑھ کے چلے جائیں۔ وہ بھی ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ پہلے 2 رکعت پڑھیں گے پھر سلام پھیریں گے اور پھر کھڑے ہو جائیں گے، یعنی 2 رکعت ملائیں گے تو اصولاً دیکھا جائے تو 3 رکعت ہی ہیں۔ اچھا، پھر حضور پاک نے باقاعدہ امت کو یہ بھی بتلایا ہے کہ تم نے پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے، سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں کیا پڑھنا ہے، قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں کیا پڑھنا ہے، قل ھو اللہ احد۔ جب 3 صورتیں سکھائی ہیں تو معلوم ہوا کہ 3 ہی رکعتیں وطر ہے نا، ورنہ تو 1 صورت سکھاتے نا۔ تو اس لیے اعتراض نہ کیا کریں، اگر کسی کو اپنے مسلک پہ متشدد ہے وہ بعد میں تہجد کے وقت اپنے علیحدہ پڑھ لیں، یا ان کے پڑھنے کے بعد یا لیکن ان کے ساتھ بھی پڑھیں گے تو وطر ادا ہو جائیں گے، اس کا کوئی خوف نہ کیا کرے، کیونکہ جب دونوں چیزیں حدیث میں موجود ہیں تو جھگڑا کس بات کا؟ فرق اتنا ہے کہ احناف کے نزدیک وہ افضل ہے کہ 3 رکعتوں کو ملا کے۔ میں رہنے والا ہوں، کام کے سلسلے میں 1 بار یا 2-3 بار 2 میقات پار کر کے رانیہ شہر، تو آپ پر کوئی دم نہیں ہے، آپ تو کام کی وجہ سے جاتے ہیں، اور آدمی جیسے کہ ایک ڈرائیور روز طائف جاتا ہے، روز طائف سے واپس آتا ہے، تو ہر دفعہ تھوڑا احرام باندھے گا۔ میں احرام کی حالت میں چنٹی پتہ نہیں کیا ہے، کرنٹ کو بھول کر مار دیا ہوں، کوئی حرج نہیں، کوئی دم نہیں دینا، موذی چیز کو مارنا جائز ہے۔ اگر ایک آدمی نے طائف سے میقات سے عمرے کی نیت کی، لبیک پڑھی، 2 رکعت پڑھی، چادریں نہیں باندھی، شاید مجھے راستے میں روک نہ دیں، تو یہاں مکے میں آگے چادریں باندھی عمرہ ہو جائے، کیونکہ نیت تو اس نے میقات سے کی ہے۔ اتنی دیر اس نے چادریں نہیں پہنی، کپڑے نہیں اتارے، افضل یہی ہے کہ صدقہ و خیرات کر دے، عمرہ اس کا ٹھیک ہو جائے۔ میرے ایک دوست نے اپنی بیوی کے ساتھ عمرہ کیا، بیوی نے بال نہیں کاٹے تھے، جب تک بال نہیں کاٹے گی وہ احرام میں ہے، اور جتنی غلطیاں کرے گی دم پڑتا رہے گا، پہلے اس کے بال کاٹو پھر 1 دم ادا کرو۔ ایک عورت نے روزہ رکھا، دن کے 12 بجے کے قریب اس کو لگا کہ شاید ماہواری شروع ہو گئی ہے، روزہ توڑ دیا، بہرحال اس کو روزہ قضا کرنا پڑے گا، اس کے بدلے میں 1 روزہ رکھنا پڑے گا۔ اس کو گھبرا گئی نا کہ شاید مجھے ایام آ گئے۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی اور اس کے آشنا کو قتل کر دیا ہے، دنیا میں تو اس کو سزا قتل ملے گی، باقی قیامت میں اللہ جانے غیرت کی وجہ سے معافی مل جائے، ورنہ ہمیں قتل کرنے کا تو حکم نہیں ہے۔ عورت نے گناہ کیا زنا کا، تم نے اس سے بھی بڑا گناہ کر ڈالا قتل کا، فائدہ کیا ہوا بھائی؟ طلاق دے دو، دفع کرو بس۔ دنیا میں تو سزا قتل کی ملے گی، باقی قیامت میں اللہ اگر اس کو غیرت کی وجہ سے معاف کر دے۔
جدے سے مدینہ جاتا ہے، لیکن مدینہ پاک سے جدے آئے گا تو کوئی عمرہ نہیں، لیکن اگر مدینہ پاک سے سیدھا مکے آئے گا تو احرام باندھ کے آئے گا۔ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو قبل کے بجائے دبر یعنی الٹے راستے سے استعمال کیا ہے، اس پہ حضور پاک نے لعنت بھیجی ہے کہ من اتی فی دبر امرأتہ فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ باقی تم جانو لعنتی بنو۔ اور یہ ایسا گناہ ہے کہ حضرت لوط نے فرمایا تھا انکم لتاتون الفاحشۃ، اے میری امت، میری قوم، تم ایسا گناہ کرتے ہو ما سبقکم بہا احد من العالمین، تم سے پہلے انسانوں اور جنوں میں کسی نے یہ گناہ نہیں کیا۔ اور یہ اتنا گندا گناہ ہے، چاہے بیوی سے بھی کرو یا کسی سے، کہ الفاعل والمفعول دونوں کو قتل کیا جائے گا، سزائے موت دی جائے گی۔ حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ دونوں کو کسی پہاڑ کی چوٹی سے گرایا جائے اور اوپر پتھروں کی برسات کر دی جائے۔ تم نے اس کو مذاق سمجھا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ اب عورتیں بیچاری کیا کریں، وہ تو مجبور ہیں۔ چھوٹی عید کے بعد عمرہ کرے، حج فرض ہو گیا نہیں ہوگا، حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہوگا۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہر عید کے بعد جو بھی عمرہ کرے اس پہ حج فرض ہو جائے۔ حج ایک دفعہ فرض ہے، ایک دفعہ کر لیا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ یہاں مثلاً ایک آدمی عمرے پہ آیا ہے، اس نے شوال پہ عمرے کی ہے، اس کو تو رہنے کی یہاں اجازت ہی نہیں ہے، تو حج کیسے فرض ہوگا؟ حج نہیں فرض ہوتا۔ بعض لوگ حج کے موسم میں شہروں سے حج کے لیے آتے ہیں، جب سے احرام باندھ لیا ہو اس کو نہیں چھوڑتے۔ بہرحال اگر وہ میقات سے بغیر احرام کے آیا، چاہے ڈر کی وجہ سے آیا یا کسی وجہ سے، اس کو پھر بعد میں عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا اور ایک دم ایک بکری بھی حرم مکہ میں لینی ہوگی۔ کہتے جی کہ ایک آدمی کی دو بیویاں ہیں، وہ دونوں کو ایک ہی کمرے میں کٹھے لٹا کے وہ یعنی ان سے استفادہ کر سکتے۔ بالکل اس کی بیویاں ہیں، اگر وہ دونوں ماشاءاللہ اتنی فرما بردار ہیں اور راضی ہیں کہ اس کے ساتھ ایک ہی کمرے میں کٹھے رہ کے ہر عمل میں راضی ہیں، کوئی بات نہیں، اس کی بیویاں ہیں۔ اصولاً اخلاقاً یہی ہے کہ ایک بیوی الگ ہو، ایک الگ ہو، لیکن اگر وہ راضی ہے تو کسی اور کو کیا اعتراض ہے؟ محرم کے مہینے مکے آیا، احرام باندھ کے عمرہ مکمل کیا، اب میں کون سا حج کر سکتا ہوں؟ اب یہاں رہتے حج افراد کریں گے اور کون سا کر سکتے ہیں؟ فرض نماز میں دو سجدوں کے درمیان میں یہ دعا ہے، ہاں اگر یاد ہو تو اچھی بات ہے پڑھ لے، اغفر لی ورحمنی وارزقنی واہدنی واعف عنی وعافنی، نہ یاد ہو تو بیٹھا رہے چپ کر۔ میں مدینہ پاک عید پہ کیا تھا، جدے سے 2 دن قیام کیا، پھر مکہ عمرہ نہیں کیا، کوئی دم نہیں آپ نے، چونکہ آپ وہاں سے سیدھے جدے گئے اور پھر جدے میں آپ نے 2 دن قیام کیا، پھر جدے سے مکہ آئے، لہذا سفر اول جو ہے وہ جدہ تھا آپ کا، مکہ نہیں تھا۔ میں وہاں انڈیا گیا تھا چھٹی پہ، واپسی پہ عمرہ نہیں کیا، عمرہ بھی کرو اور دم بھی دو۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، احرام نہیں کھولا، طائف میں جا کے سر مڈایا، الحمدللہ ایک بکری دم پڑ گئی۔ عمرے کے احکام مکے میں ادا ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ آدھے مکے میں اور آدھے طائف میں۔ طواف بھی مکے میں ہوگا، صفا مروہ بھی مکے میں ہوگی، محلقین رؤوسکم ومقصرین، بال کٹانے یا اس کا وہ بھی مکے میں ہوگا۔ حدود حرم سے نکل جاؤ گے دم پڑ جائے گی۔ بیوی کی
اجازت سے کتنا وقت گزار سکتا ہے، جتنا عزت کے ساتھ گزر سکے. ویسے امام صاحب حضرت عمر 6 مہینے سے زیادہ کی اجازت نہیں دیتے. وہ کہتے 6 مہینے سے زیادہ آدمی عورت سے علیحدہ نہ رہے. تو آپ بھی کوشش کیا کریں کہ ایک دفعہ سال میں چھٹی چلے گئے اور ایک دفعہ اس کو عمرے پہ بلا لیا یا ویزے پہ بلا لیا تو انشاءاللہ پھر گناہ نہیں ہوگا. لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ عورت اگر گھر میں بھی ہو تو ایسے ہو کہ اس کی عزت محفوظ ہو، خطرہ نہ ہو. خطرہ ہو تو پھر تو ایک دن بھی ارادہ رکھنا چاہیے. کہتے جی کالونی کی مسجد میں جمعہ نماز ہوتی ہے نہیں. ہماری مسجد بازار دکانوں سے آدھا کلو کوئی آگے، اگر آدھا کا مقصد ہے دکانیں ہیں آبادی ہے تو پھر ہوتی ہے. اگر طائف جائیں گے زیارت کے لیے واپسی پہ احرام ضروری ہے، نہیں کرے گا دم پڑے گی. وسیلہ تو ایک جگہ کا نام ہے اور اگر سواد سے ہو تو جوڑنے کا نام ہے. السلام علیکم. ایک ہاتھ بھی لانا چاہیے، ایک ہاتھ سے بھی مسافہ ہو جاتا ہے اور 2 ہاتھوں سے بھی جائز ہے. امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھا ہے 2 ہاتھوں سے. الفاظ میں اللہ نے توبہ قبول کی کسی حدیث میں نہیں ہے. وہ ذرا لکھ کے تو بھیجیں مجھے کون سی کتاب میں ہے وہ حدیث. اسی لیے میں نے کہا تھا نا کہ آج کا رواج ہے لکھ دیتے ہیں حدیث شریف میں ہے. کہاں ہے وہ حدیث؟ یا لکھ دیتے ہیں بزرگوں نے فرمایا ہے. اب پتہ نہیں کون کون سے بزرگ زندہ ہیں، فوت ہو گئے، اہل سنت تھے، شیعہ تھے، بدعتی تھے، کون بزرگ. مجھے وہ حدیث مہربانی کر کے لکھ کے بھیج دیں کہ حضرت آدم کی توبہ جو ہے وہ جبل رحمت پر قبول ہوئی تھی. ہم طائف سے سرکاری ڈپٹی کے لیے آتے ہیں، طائف ہی جانا ہے. بھئی سرکاری ڈپٹی والے کے لیے احرام ضروری نہیں ہے. ہم بغیر احرام کے حرم میں رہ رہے ہیں، شوال ذوالقعدہ عمرہ نہیں کر سکتے. ہم مکہ میں ہوں، میری فیملی بغیر محرم کے مکہ مکرمہ آ سکتی ہے عمرہ کرنے کے لیے. بہرحال بہتر تو یہی ہے کہ بغیر محرم کے سفر نہ کریں. جو حضور کا حکم ہے وہ یہی ہے. بعض علماء مجبوراً کہ بھئی حل کوئی نہیں، وہ تو یہاں بھی چلا ہے، اس کو چھٹی نہیں ملتی اور جائے تو پھر اپنی ٹکٹ بھی بھرے، واپسی پہ بھی ٹکٹ بھرے. تو انہوں نے ایک حل لکھا ہے کہ وہاں سے اس کو اس کا محرم یعنی بھائی باپ بیٹا کوئی چڑھا دے ایئرپورٹ پہ اور ایئرپورٹ پہ آپ اس کو وصول کر لیں. تو وہاں بھی محرم نے بٹھایا، آگے بھی محرم مل گیا. تو 3-4 گھنٹے کے سفر میں اور جہاز کے اندر الحمدللہ کوئی ایسا خوف بھی نہیں ہوتا گناہ ہونے کا. وہ تو ضربت علیک مذلہ الگ ہے اور وہ تو بسرن الگ ہے. ایک لفظ 2 کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نا، سیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. اسی طرح سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا. تو اس سیقہ اور اس سیقہ میں ایک بات ہے، شتان ما بینہما. اللہ جو بھی کینسر میں بیماریوں میں مبتلا ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. اللہ ہر بیمار کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. اور اللہ کے لیے میرا بھائی کوئی مشکل نہیں ہے. آپ زیادہ سے زیادہ زمزم پلائیں، زمزم ڈالیں. اور اللہ کے قرآن کی آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، وہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں، اللہ قادر ہے انشاءاللہ شفا ہو جائے. اگر کوئی آدمی کو بھول جانے کی عادت ہو تو انسان تو بھول جاتا ہے. ویسے اللہ کا نام ہے نا یا قوی یا قوی. ہر نماز کے بعد یہ پڑھ کے یا سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ کے دعا کیا کریں، اللہ قادر ہے.
هل تجب العمرة المکی اذا دخلها من وراء الميقات؟ لازم. کمپیوٹر پر عورت حیض کی حالت میں قرآن پڑھ سکتی ہے؟ نہیں پڑھ سکتی. پڑھنا بھی منع ہے نا، ہاتھ لگانا منع ہے، پڑھنا بھی منع ہے. میقات کے باہر رہتا ہے، عمرہ شوال میں کیا، حج کا ارادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اگر دم واجب ہو گیا، گوشت اپنے دوست رشتہ داروں کو نہیں جناب، گوشت مکے کے غریبوں میں تقسیم کرے گا. یہ تھوڑا ہے کہ دم پڑ گیا تو گوشت بنا کے دوستوں کو کھلا دو. وہ باقاعدہ ہے گھر کہ تقسیم کیا فقراء مکہ، مکہ کے غریبوں پہ تقسیم کیا جائے. میں چچے کا انتقال ہو گیا، کل جنازہ ہوگا، نوکری کرتا ہوں، پہلا حج ابھی کروں گا، ان کے لیے عمرہ کر چکا ہوں. دم آتا ہے؟ نہیں. کیوں دم آتا ہے؟ عمرہ اگر کیا ہے تو صاف بات ہے کہ آپ پر دم آئے گا. اگر عمرہ آپ نے چاچا کے لیے کیا پھر نہیں آئے گا. ایک آدمی کا جدہ میں چوری ہوئی تو اس نے دوسرے سے کہا کہ تم اگر مکے میں چل کے قسم کھاؤ تو میں اعتبار کروں گا. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اصل بات یہ ہے شریعت میں کہ البینۃ علی المدعی، جو مدعی ہے وہ ثابت کرے کہ اس نے چوری کی ہے. اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، تو اب وہ قسم کھائے، وہ اعتبار کرے. میرے دوست نے اپنی بیوی کو ٹیلی فون پہ ایک طلاق دی ہے، وہ ہو گئی، لیکن رجوع کر سکتا ہے. فوراً اس کو دوبارہ ٹیلی فون بھی کر دو، لکھ کے بھیج دو کہ میں نے رجوع کر دیا، دو گواہوں کے سامنے، تاکہ کل کوئی انکار نہ کر سکے. پھر فتنے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں چھوڑو یار یہ طلاق دے چکا، پھر بیوی کو گھر بٹھا دیا. تو اس لیے دو گواہوں کے سامنے کہو گے کہ میں نے بیوی کو ایک طلاق دی تھی لیکن میں اب رجوع کرتا ہوں، اور اس کو بھی لکھ کے بھی بھیج دو، فون بھی کر دو. اگر جنازے کے آخر میں ایک سلام پھیرا جائے تب بھی نماز مکمل ہو جاتی ہے. دو سلام پھیریں گے تو اور زیادہ ثواب مل جائے گا. اگر حرم میں داخل ہوا، عصر کی نماز شروع تھی، تو آپ نماز میں شامل ہو جائیں. تحیۃ المسجد نہیں پڑھنی ہے. ہم حرم کی حدود میں نوکری کرتے ہیں، رہائش ہماری جو ہے وہ حدود حرم کے بعد. بہرحال آپ رہائش سے بھی آرام باندھ سکتے ہیں اور حرم سے بھی باندھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ یہاں بھی رہتے ہیں. میں نے عمرہ عصر کے بعد کیا اور اس کے بعد جو ہے میں نے 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھی. ٹھیک ہے، اچھا کیا. اگر ایک آدمی طائف سے جدہ جا رہا ہے لیکن گاڑی مکے کے حدود سے گزر کے جائے، کوئی دم نہیں، اس کی نیت ہی جدہ ہے. تصویریں کعبۃ اللہ کے سامنے نہ بنایا کریں. ویسے صرف کعبے کی یا صرف حرم کی تصویر بنانا جائز ہے، یعنی انسانوں کی نہ بنائے. لیکن آج کل جو ہم نے اتنا اس کو نعوذ باللہ ہم کر دیا ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا کعبہ نہیں کوئی اسٹیڈیو ہے. ہر عورت، ہر بچہ، ہر عورت، مرد سب تصویریں بنا. انا للہ و انا الیہ. مکے کا رہائشی مدینے جائے گا، واپسی میں عمرہ کرے گا، نہیں کرے گا دم پڑے گی. مکے کے رہنے والوں کے لیے کوئی شریعت نہیں تو نہیں بن گئی. اگر امام کے پیچھے ہم آئیں تو ہمیں سورت پڑھنی چاہیے، نہیں پڑھنی چاہیے. اذا قرأ فانصتوا، حضور فرمایا جب امام پڑھے تو چپ رہو. حج کے موقع پر اگر کوئی اس طرح نہ پھروائے، لیکن شرط یہ ہے کہ بال بڑے ہوں تو پھر حلق کسر کروائے سارے بالوں کی. یہ نہیں کہ چٹکی ادھر سے اور چٹکی ادھر سے، پھر وہ دم پڑ جائے گی.
یا اس طرح پھروائیں یا سارے سر کے بال جو ہیں وہ 1/4 حصہ اتر جائیں، پھر کسر بھی جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا